السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، وہابی مولوی توصیف الرحمان نے ایک ویڈیو کلپ جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کروائی ہے، جس میں سید امین القادری صاحب کے بارے میں اس میں تھمبنیل لگائی گئی، جس میں لکھا تھا پیر جیلانی کو اللہ کا صفات دے دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور لکھا ہے اللہ کا گستاخ بریلوی کلمہ پڑھ لو۔ واقعی یہ معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، ایسا لکھا ہے، اور اس کے اندر کیا جھوٹ باندھا ہے، اور آیت شریف پیش کر کے غلط استدلال کر کے جو ہے اہل سنت والجماعت کے عالم کو جو ہے معاذ اللہ گستاخ قرار دیا جا رہا ہے، اور شرک کا فتویٰ ان پہ لگایا جا رہا ہے۔ اور کیا فتویٰ لگایا ہے، پہلے اس کی کلپ سن لیجئے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ پھر عبد القادر جیلانی کو الہی صفات دی۔ آئیے قرآن یہ باتیں تو خالق و مالک کی شان میں بیان کرتا ہے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی ایک سمندر اور لے آئے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ مالک کی شان ہے، یہ خالق کی شان ہے۔ اگر پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور پوری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے اور وہ اللہ کی شان اور مالک کے کلمات لکھنا شروع ہو جائیں، ساری کلمیں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اتنا ہی سمندر اور اللہ پیش کر دے تب بھی وہ ختم ہو جائے گا اور خالق و مالک کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن برا ہو ان قبر پرستوں کا جنہوں نے قوم کو اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر اولیاء کی پوجا میں لگا دیا اور اولیاء کی شان میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ کس طرح یہی شان اپنے پیر کو دے رہا ہے، اپنے بزرگ کو دے رہا ہے، اپنے حضرت کو دے رہا ہے۔ اور یہاں پر میں پھر عرض کروں، تو دیکھا ناظرین کرام آپ نے توصیف الرحمان کی جہالت کہ کتنا بڑا احمق آدمی ہے یہ۔ اب اس کی اگر عقل سے دلیل پکڑنے لگ جائیں تو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اپنے آپ کو بھی رؤوف الرحیم قرار دیا، اور اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم قرار دیا، تو کیا معاذ اللہ تو یہ کہے گا کہ اللہ پاک نے اپنی صفات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی؟ اللہ پاک نے اپنے آپ کو بھی سمیع و بصیر کہا، اور اللہ ہی پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر بنایا۔ اب تیری عقل کے حساب سے دیکھیں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو تو یہ کہے گا یہاں پر کہ اللہ پاک نے جو ہے اپنی صفات بندے کو دے دی، سمیع اور بصیر بنا دیا۔ اللہ پاک نے اپنے آپ کو کریم کہا، اور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کریم کہا، تو کیا معاذ اللہ تو یہ کہے گا کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات دے دی؟ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام یا اپنے بندوں کو جو صفات دی ہیں وہاں پر اللہ پاک کی عطا کردہ صفات مانی جائے گی، اور اللہ پاک کی صفات جو ہے وہ ذاتی طور پہ ہے، اور اللہ پاک نے جو بندوں کو دی ہے وہ عطائی طور پر ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم سے بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ اب آئیے اس نے جو قرآن شریف سے آیت شریف پیش کی ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے ہم، اس کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، پھر اسی کے اندر سے انشاءاللہ جواب پیش کریں گے۔ سورہ کہف کی آیت ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ اب توصیف الرحمان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتلا کہ اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی باتیں قرآن کریم ہی ہے نا، اللہ کی باتیں یہ بھی ہے نا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے سورہ یونس کے اندر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ بھی تو اللہ کی باتیں ہیں نا توصیف الرحمان، یا ان باتوں کا انکار کر کے تو کافر ہو جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں آگے ارشاد فرمایا،
الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ توصیف فرمان دیکھ لے، یہ ہیں اللہ کی باتیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ ہے توصیف رحمان، غور کر اس پر۔ تو خود بتلا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ پاک نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور نہ یہ رنجیدہ ہوں گے، نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ خوشخبری دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے۔ تمہارا خود کا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ موجود ہے، تم اہل حدیث لوگ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہو، اور اس کے علاوہ تم نے جو ہے ان کو اہل حدیث بھی کہا ہے، جبکہ تمہارے جیسے وہ اہل حدیث نہیں تھے، وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ اب رہا سید امین القادری صاحب کا یہ کہنا کہ سارے اقطاب کرتے ہیں جہاں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف کعبہ تیرا۔ تو سب سے پہلے تو اس کے کوئی ظاہری معنی نہیں لیے جائیں گے، وہاں پہ ظاہری معنی مراد نہیں ہیں۔ اس کے تعلق سے میں مومن کی تعظیم کے لیے ایک جامع ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے، آپ کے سامنے اسکین موجود ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ مومن کی عظمت، اے کعبہ، مومن کی عظمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو مومن کی تعظیم کے بارے میں بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کعبے سے بڑھ کر مومن کی تعظیم ہے، جب عام مومن کی بات ہو رہی ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مرتبے کا کون سمجھ سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہی اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، صحابہ کرام کے صدقے میں ہی اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو توصیف رحمان سے کہنا چاہوں گا کہ ان دلائل پر غور کرے اور اپنے ایمان کی فکر کرے، توبہ کر کے سچا پکا سنی مسلمان بن جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کی یہ بھی تو باتیں ہیں توصیف رحمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار پاک، اولیاء کاملین، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر تم کیوں مانو گے ان کو سچا؟ کیونکہ تم نے تو بتوں والی آیتیں اولیاء اللہ پر فٹ کری، تم نے وہی خوارج والا کام کرا جو آج سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، جن خوارج نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ شرک کا اور کافر ہونے کا فتویٰ دیا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہی پیٹرن آج تم اپنا رہے ہو، وہی خوارج لوگ ہو تم۔ تمہارے جیسے لوگوں کو ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بخاری شریف کے اندر قول موجود ہے، وہ ان کو جو ہے سب سے بدترین مخلوق قرار دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے خوارجوں نے کیا کیا کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری تھی وہ اولیاء اللہ پر، مومنین پہ فٹ کر دی۔ آج وہی کام خوارج، غیر مقلد، اہل حدیث نام نہاد کہلانے والے لوگ آج یہ کر رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوارج لوگ بھی یہی دلیل دیتے نا قرآن کی، یہی دلیل دیتے تھے وہ بھی نا قرآن کی، ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر صرف اللہ کا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دلیل کی بنیاد پہ ہی کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ دیا تھا معاذ اللہ انہوں نے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مناظرہ کیا اور ان کو سمجھایا قرآن کی روشنی میں۔ انہوں نے بھی قرآن کی دلیل دے کے ان کو اس قرآن کی آیت کو سمجھایا اور اپنے دلائل دے کے ان کو کئیوں کو توبہ کروائی۔ تو آج تمہیں بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ توبہ کر لو خوارجیت سے، انشاءاللہ اسی میں بھلائی ہے، اور اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویت پر میں شامل ہو جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے دینا بند کر دو، کیونکہ تمہارے بارے میں پوری نشاندہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے، ہمیں تمہارے بارے میں پورا علم ہے الحمدللہ کہ تم لوگ کون ہو۔ وہی خوارجی پیٹرن ہے وہ جو ہمارے سامنے موجود ہے توصیف رحمان کی شکل میں۔ بخاری شریف کے اندر جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا طلبی میں تم لڑو گے، آپس میں لڑو گے، مگر شرک کبھی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا
اہل سنت والجماعت کو فرمایا ہے، مگر اب تمہیں دیکھیں تو تم نے شرک تو تم نے کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. تم اللہ کو عرش پر مانتے ہو، عرش کو اللہ کا حصہ مانتے ہو، اللہ کو جگہ میں مانتے ہو، معاذ اللہ عرش کا محتاج مانتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ کو جسم کے ساتھ مانتے ہو، شریک تو تم نے کیا، تم نے شرک کیا ہے، تم ہو ان شرک کرنے والوں میں سے. اللہ پاک ہمیں اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویت پر قائم اور دائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. کہنے سننے میں جو غلط بیانی کفر نکلا اس سے توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.